جہانگیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تاحیات نااہلی کے حوالے سے چیک کے تناسب سے آنے والے فیصلے اور جو ماضی کا فیصلہ ہے اس پر آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گی. ایک قانون سے مختلف آراء یا تشریحات کیسے جنم لے لیتی ہیں؟ اس بارے میں بہت بحث ہو رہی ہے آج. یہ دیکھیں، پہلے جو فیصلہ سمیع اللہ بلوچ کا آیا تھا اس میں 5 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا، اور جو جج اس میں شامل تھے اس میں عمر عطا بندیال صاحب سے ثاقب نثار، اعجاز الاحسن، شیخ عظمت سعید اور جسٹس سجاد علی شاہ. تو اس فیصلے کے بعد عمر عطا بندیال صاحب نے کافی ججمنٹ دی جو ان کے ذہن میں انہوں نے خود ہی چینج کیا کہ یہ لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وداؤٹ ڈکلیریشن آف دا کورٹ اور ود ڈکلیریشن آف دا کورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ ایک ناانصافی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے کہ آپ کسی کو، اور خصوصاً جب 184(3) کی کارروائی ہوتی ہے اور آپ کسی کو لائف ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جس طرح جہانگیر ترین اور میاں نواز شریف اور ایک دو اور کو کیس ہوں گے، تو اس میں تو اتنی بڑی زیادتی ہے کہ کسی کورٹ میں ٹرائل بھی نہیں ہوتا، کوئی رائٹ آف اپیل بھی نہیں دیا جاتا، اور آپ ڈائریکٹلی 184(3) کے تحت جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں فار لائف. لیکن اگر آپ نے کسی ایسے کیس کے اندر ٹرائل کیا ہے، کوئی ڈکلریشن آئی ہے کورٹ کی، تو وہ ڈکلریشن جو ہے وہ آگے پھر ایک کورٹ، پھر دوسری اپیل ہوتی ہے، پھر اس کو ساری کورٹیں دیکھتی ہیں. تو اگر ساری کورٹیں دیکھ کے کوئی فیصلہ کرتی تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ لائف جو ہے وہ جب تک ڈکلریشن رہے گی تو فار لائف جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. لیکن انہوں نے کہا جی آئین کے اندر ایسی ڈکلریشن کا کوئی پروسیس ہی موجود نہیں ہے کہ یہ ڈکلریشن آیا کوئی ٹریبیونل دے گا، آیا کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی، کوئی کورٹ ہوگا. اور ان کی بات ٹھیک ہے کہ کورٹ آف لا کو جو ہے پروسیجر اور پروسیس ڈسکرائب نہیں ہے کہ کون سی کورٹ آف لا دے گی. لیٹس سے کہ اگر کو وارنٹوں کی پٹیشن ہوتی ہے 199 میں ہائی کورٹ کے، اگر وہ ڈکلیئر کرتی ہے کیا ہائی کورٹ کی ڈکلیریشن ایکسیپٹ ہوگی یا الیکشن ٹریبیونل کی ڈکلیریشن ایکسیپٹ ہوگی. تو اس طرح اس پہ ملٹیپل چیزیں تھی. لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، جو اینڈ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک ایسے افینس میں جو سول لبرٹی میں آیا، آپ نے کوئی ان انٹینشنلی 2 کنال زمین نہیں شو کی یا کی ہے تو آپ کی انٹینشن کا پتہ نہیں ہے آپ نے کیوں نہیں شو کی، تو اس وجہ سے آپ ایک بندے کو پورے لائف کے لیے ایک ایکٹیو سسٹم سے نکال دیتے ہیں. تو وہ آرٹیکل 17 کی بھی وائلیشن ہے، آرٹیکل 10A کی بھی وائلیشن ہے، اور اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہے کہ ایک بندہ ساری عمر جو ہے، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ اگر معاف کر سکتا ہے جو گناہ ہو، تو ایک بندے نے اگر تھوڑا سا کچھ کر بھی لیا ہے 10%، اس کو 100% جو ہے آپ پوری لائف کے لیے، اور یہ بالکل ریزنیبل ہے. اس میں کوئی ایون جو انہوں نے بالکل فیئر انف، بالکل جی کون سپورٹ کرتا ہے، تو کوئی دوسری سائڈ سے بھی اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہانگیر صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.